آج بھی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیواؤں کو ان کا حصہ وراثت میں سے دیا ہی نہیں جاتا، انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو میں حرام کھا رہا ہوں اور ساری زندگی حرام کھاتا رہوں گا، اور صرف میں نہیں حرام کھاتا رہوں گا، میری اولاد وہ بھی حرام کھائے گی، میری اولاد کی اولاد بھی حرام کھائے گی، ان کی اولاد بھی حرام کھائے گی۔ جب تک یہ نسل دنیا میں چلتی جائے گی نا، وہ حرام ہی کھاتی رہے گی۔ جو حرام کا آغاز ادھر سے عورتوں کا حصہ وراثت میں جو تھا ان کو نہ دے کر یہ حرام کھانے کا رستہ کھول دیا۔ اگر ہم کسی کا حق ماریں گے تو کھانا پھر بھی ہم نے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ کھا کر نہیں جا سکتے دنیا میں، نہ ہماری اولاد اس سے زیادہ کھا کر جا سکتی ہے۔ فائدہ کیا؟ محترم ناظرین کرام، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اس کے اسباق اور اس کے پیغامات جو آج امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور ہم اس کا انتظام اور اہتمام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو کہا ہے کہ اِنَّ أَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال بھی تم پر حرام ہے، اس حوالے سے ایک پیغام وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل جاہلیت کے دور میں کسی انسان کی وفات کے بعد اس کے مال پر طاقتور لوگ قابض ہو جاتے تھے۔ چھوٹے بچوں کو، کمزوروں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ مال کا دفاع اور تحفظ نہیں کر سکتی۔ صرف طاقتور لوگ وہ فوت ہونے والے کی ساری جائیداد اور سارا کچھ آپس میں بانٹ لیتے تھے، عورتیں بھی محروم ہوتی تھیں اور بچے بھی محروم ہو جاتے تھے، کمزور بھی محروم ہو جاتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم و ستم کو جو جاہلیت کے معاشرے میں راج تھا ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام مکمل طور پر امت کو سمجھا دیے۔ سورہ نساء کے ابتدائی رکوعوں میں اللہ نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حقدار ٹھہرایا، اور ہر ایک کا جتنا جتنا حق تھا وہ رب العالمین نے متعین کر دیا اور اس کو حدود اللہ قرار دے دیا ہے۔ یہ ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات جو آپ نے کہی ہے اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اس میں یہ چیز بھی آپ شامل کر لیں۔ یہ وراثت کا معاملہ آج ہمارے معاشروں میں، مسلمانوں میں جو جاہلیت کے دور میں چیزیں رائج تھیں 100% اسی طرح رائج ہیں۔ آج بھی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیواؤں کو ان کا حصہ وراثت میں سے دیا ہی نہیں جاتا، انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیٹیاں، بہنیں، بیوائیں بیچاری خالی ہاتھ روتی پیٹتی رہتی ہیں، وہ اپنا حصہ مانگتی رہتی ہیں، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی ان کا احساس ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ جو حق اللہ رب العالمین نے کسی کا طے کر دیا ہے، اب میں وہ حق اس کا چھین لیتا ہوں، غصب کر لیتا ہوں، تو یہ ایسا جرم ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے، اور میں نے اس بندے کا حق تلف کر کے خود حرام کھانے کا راستہ اپنے لیے کھول لیا ہے۔ ایک تو میں حرام کھا رہا ہوں اور ساری زندگی حرام کھاتا رہوں گا، اور صرف میں نہیں حرام کھاتا رہوں گا، میری اولاد وہ بھی حرام کھائے گی، میری اولاد کی اولاد بھی حرام کھائے گی، ان کی اولاد بھی حرام کھائے گی۔ جب تک یہ نسل دنیا میں چلتی جائے گی نا، وہ حرام ہی کھاتی رہے گی۔ جو حرام کا آغاز ادھر سے عورتوں کا حصہ وراثت میں جو تھا ان کو نہ دے کر یہ حرام کھانے کا رستہ کھول دیا۔ اور جو حرام کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین حرام کھانے والوں کی کبھی بھی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا، ان کی دعا ہی مسترد ہو جاتی ہے۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کی اللہ رب العالمین دعا قبول کرے۔ جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، ہڈیاں گوشت حرام کھا کر بنا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو یہ ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، دوسرا اپنی پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دیا۔ لوگ جو ہے نا کئی کری ایسے دیتے ہیں، کئی تو باپ کے مرنے کے بعد وراثت بیٹیوں کو، کمزوروں کو نہیں دیتے، طاقتور خود ہی تقسیم کر لیتے ہیں، اور کئی ایسا ہوتا ہے خود باپ
اپنی زندگی میں اپنا سارا جائیداد اور ترکہ وہ اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، وہ بھی بیٹیوں کو نہیں دیتے، عورتوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اچھا، زندگی میں اگر ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں تو ان پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بچوں اور بچیوں کو سب کو برابر دیں۔ اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم، حکم ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کا صحیح بخاری میں، اللہ سے ڈرو اور بچوں کو برابر دو سب کو۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس پر بھی خصوصی آپ نے توجہ دلائی ہے، اور ہمیں یہ پیغام ہے حجۃ الوداع کے خطبہ کا، یہ ندا اور پکار ہے مسلمان امت کے لیے کہ یہ وراثت کے حصوں کو جیسے مالک الملک نے متعین کر دیے ہیں ویسے دل کی خوشی سے تقسیم کرنا شروع کر دو، اور جن جن کے آج تک غصب کیے ہوئے ہیں سب کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لو اور واپس کر دو، ورنہ اللہ رب العالمین نے اس کو حدود اللہ قرار دیا ہے، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو وراثت کے ان احکامات میں جو پروردگار نے متعین کر دیے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا، جن جن کا حصہ طے ہے وہ نہیں دے گا، اپنی طاقت کے بنیاد پر خود لے لے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو ہمیں یہ ظلم جو جاہلیت میں چلتا تھا، اور آج بھی وہ جاہلیت والا ظلم ہمارے اچھے بھلے دیندار، نمازی اور سمجھدار لوگوں کے خاندانوں میں بھی یہ ظلم چل رہا ہے، اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پیغام دیا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں۔ آئیے خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھیں، آئیے خطبہ حجۃ الوداع پر عمل کرنے کا پکا عزم مصمم اور عہد کریں، آئیے جن جن کے وراثت کے حصے آج تک ہم نے نہیں دیے وہ سب کا حساب کر کے واپس کرنے کا آغاز کر دیں، آئیے ہم اپنی نسلوں کو حرام کھانے سے اور اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچائیں، آئیے کل قیامت کے دن ہمیشہ جہنم میں رہنے اور رسوا کن عذاب سے بچنے کا فیصلہ کر کے جو حصے وراثت کے اللہ رب العالمین نے طے کیے ہیں وہ سب کو ان کے اتنے حصے دینے کا فیصلہ کریں، اور یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی کا حق ماریں گے تو کھانا پھر بھی ہم نے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ کھا کر نہیں جا سکتے دنیا میں، نہ ہماری اولاد اس سے زیادہ کھا کر جا سکتی ہے۔ فائدہ کیا کسی کا حق مارنے کا؟ فائدہ کیا؟ فائدہ تو تب ہے جب زیادہ کھا سکے ہو، ہم تو کھا سکتے ہی نہیں زیادہ، جو رب نے لکھ دیا اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ کوئی نہیں کھائے گا۔ اس لیے یہ ایک جو ہے نا شیطانی سوچ ہے جس کو توڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں۔ ہم اس حجۃ الوداع کے خطبے کو سینے سے لگائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔